کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دی، وہ لوگ صدیوں سے غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، شرک ان کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا، تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر قبول کرنے کی بجائے انکار کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں، اور یہ تکلیفیں اس قدر زیادہ تھیں، اس قدر زیادہ تھیں کہ ان کی مثال کسی سابقہ پیغمبر میں بھی نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ بات علماء سے سن کی ہے، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا تو کسی نے آپ کے راستے پہ کانٹے بچھائے، کسی نے آپ کے اوپر روک کے الٹیاں ڈالی، کسی نے آپ کو پتھر مارے، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی اور تبھی برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لاحق ہوا۔ جب عام طور پر کسی آدمی پر پریشانی آئے اور اس کا دل رنجیدہ ہو جائے تو اس کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بارہا کافروں کی طرف سے تکلیفوں کا سامنا ہوا تو ان تکلیفوں کے سامنے کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی، آپ کو رنج و دکھ ہوا، آپ کو جب طائف کے میدان میں گئے پتھر مارے گئے، آپ کا سر مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے پاؤں مبارک اور جوتا مبارک میں خون سے رنگین ہو گیا، آپ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور بہت زیادہ رنجیدہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عظیم شان اعزاز عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے کہ آپ جس مشن کو لے کر چلے ہیں، جس دعوت کو لے کر چلے ہیں، یہ دعوت بہت بڑی ہے، یہ کام بڑا اہم ہے۔ آپ کو یہ اعزاز اس لیے دیا گیا کہ آپ کا حوصلہ بڑھ جائے، آئندہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں مزید جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرمائیں اور آپ سب کو مزید دعوت کے واقعے کی سنیں۔ اس لیے آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے غم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، آپ کے دکھ کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشوں سے عرشوں پہ سے عطا ہوا۔ اس سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ معجزہ عطا نہیں ہوا، کائنات میں کسی آنکھ نے ایسا ہوتا دیکھا، نہ کسی کان نے اس بات کو سنا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا اور آج تک اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک کسی انسان کے ساتھ یہ بات پیش آنے والی نہیں ہے۔ یہ آپ کا اعزاز ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا۔ اور ایک وجہ بھی دی تھی، آپ سب کو معراج والے معجزے سے عطا کرنا ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ آپ کو معراج والا معجزہ عطا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے بھی عطا کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت عاجزی اور انکساری اور تواضع کے ساتھ گزاری۔ آپ نے عاجزی کرنے میں حد کر دی، انکساری کرنے میں حد کر دی۔ حالانکہ دیکھیں کائنات میں اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کسی ذات کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سب انبیاء سے زیادہ شان، سب انبیاء سے زیادہ مقام آپ کو عطا کیا گیا۔ جس ذات کا مرتبہ اس قدر اونچا ہو لیکن وہ بلند مرتبے کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرے اور عاجزی کا اظہار کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ باوجود بلند شان ہونے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اختیار کی، انکسار اختیار کی، ایک عام انسان کی طرح لوگوں کے ساتھ گھل مل کر زندگی گزاری۔ یہ عاجزی کی انتہا تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بلندیاں عطا کی اور یہ عظیم الشان معجزہ معراج والا آپ کو عطا کیا۔
اچھا یہ تو وجہ ہوگی کہ آپ کو معراج والا معجزہ عطا کیوں ہوا۔ اب اگلی بات، معراج والا معجزہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اس کی تفسیر علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل آئے، آپ کو جگایا، جگانے کے بعد آپ کو بیت اللہ لے گئے۔ بیت اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، وہاں آپ کو دوبارہ پھر نیند آ گئی۔ پھر حضرت جبریل نے آپ کو جگایا اور ایک عظیم الشان سواری جس کو براق کہتے ہیں، اس سواری کو لایا گیا اور اس کو آپ کو سوار کرایا گیا۔ پھر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، ملک شام کی طرف آپ کو لے جایا گیا۔ اب دیکھیں یہ عظیم الشان معجزہ آپ کو عطا ہوا، لیکن یہاں ایک بات تھوڑی سی سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت اللہ سے مسجد حرام کی طرف لے جایا گیا، اس سے پہلے جب حضرت جبریل حضرت ام ہانی کے گھر سے آپ کو مسجد حرام میں لے گئے تو روایت میں آتا ہے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ سینہ مبارک چاک کیے جانے کے بعد آپ کا قلب یعنی آپ کا دل مبارک نکالا گیا اور اس دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ آب زمزم سے دھونے کے بعد پھر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور پھر جو ہے وہ بالکل صحیح سارا نبی کے ساتھ ہو گیا۔ جس طرح کے ایک آدمی کا آپریشن ہو جائے، دل کا کہتے ہیں بائی پاس ہو گیا، دل کا آپریشن ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب قلب کو دھویا گیا۔ یہ بھی آپ کو اجازت ہوا۔ یہاں ایک بات سمجھیں، ایک آدمی نے مجھ سے یہ بات پوچھی، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، آپ کا سینہ مبارک چیر کر آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا، تو دھونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ناپاک تھا؟ میں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاک دل کس کا ہو سکتا ہے؟ کائنات میں سب سے بڑھ کر پاک دل ہے ہی پیارے پیغمبر کا۔ کہتا ہے کہ دھونے کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا بات یہ ہے، بسا اوقات کسی چیز کو دھویا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ناپاک ہے، اور بسا اوقات کسی چیز کو دھویا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ مزید پاک اور صاف ہو جائے، مزید صفائی اور ستھرائی والی ہو جائے، اس وجہ سے نہیں کہ پہلے ناپاک ہے۔ مثلا دیکھیں جب جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ کے دن میں مسجد کی عام طور پر صفائی کی جاتی ہے۔ اب دیکھو مسجد کو جھاڑا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اس کے دروازوں کو، اس کے قالین کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے مسجد ناپاک ہوتی ہے؟ نہیں، مزید صاف ہو جائے۔ ممبر مبارک کو صاف کیا تھا کہ مولانا صاحب آئیں گے، یہاں جمعہ کا خطبہ دیں گے، اس لیے بھائی یہاں سے جان مال اٹھاؤ، اس ممبر کی مٹی صاف کرو، اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ذرا شفاف کر دو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ممبر پہلے ناپاک ہوتا ہے بعد میں پاک ہوتا ہے؟ نہیں، پہلے بھی پاک ہے، مزید صاف اور ستھرا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انوارات کا مرکز تھے، آپ کے دل اندر پر، آپ کے قلب اندر پر پہلے انوارات کی بارش تھی۔ انوارات کا مزید اضافہ کرنے کے لیے، مزید صفائی اور ستھرائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اندر کو دھویا گیا۔ اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ناپاک۔ اب دوسری بات ایک اور سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوا، یہ معراج والا معجزہ جو آپ کو عطا ہوا، یہ معراج آپ کو جسمانی ہوا، صرف روحانی نہیں تھا۔ جو آج بہت سارے گمراہ طبقے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی ہوا، جسمانی نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو آپ سوئے ہوئے تھے، آپ نے خواب کے اندر وہ سارے مناظر دیکھے، خواب میں آپ نے جنت دیکھی، خواب میں آپ کو جنت کے مناظر دکھائے گئے، خواب میں سارے معاملات پیش آئے، حال کے مدارے میں ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں نا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، یہ معراج جسمانی تھا اور حالت بیداری کے اندر ہوا، نیند کی حالت میں نہیں ہوا۔ اب میں اس میں دلائل تو بہت ہے، میں چند ایک کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ خود قرآن کریم میں اس پر وضاحت موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، بابرکت اور پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی، اپنے بندے کو لے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بندہ فرمایا، اور انسان اور بندہ یہ صرف روح کا نام نہیں ہے، یہ روح اور جسم دونوں کا نام ہے۔ اس لیے جو معراج ہوا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بھی ہوا، روح مبارک کو بھی ہوا، صرف روح مبارک کو نہیں ہوا۔ پھر دیکھیں آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ والا
بیت المقدس والا علاقہ ایسا ہے اللہ رب العزت نے اس میں برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، کیونکہ بہت سارے انبیاء اس علاقے میں تشریف لائے ہیں۔ فرمایا یہ معجزہ کیوں عطا ہوا، یہ سارا اعزاز کیوں عطا کیا، لنریہ من آیاتنا، آپ اب اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں، اللہ رب العزت کے عجائبات کو دیکھیں۔ چنانچہ جب آپ معراج پہ گئے آپ نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ اب ان چیزوں کا تعلق انسان کی آنکھ سے، لنریہ من آیاتنا، دیکھنے کا تعلق انسان کی آنکھ سے ہے، اور آنکھ انسان کے جسم پہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معراج والا معجزہ جسمانی تھا، یہ روحانی نہیں تھا۔ اس میں ایک واضح دلیل آخری پیش کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگوں کو بتایا، شروع کے وقت واپس آئے اور آ کر کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے راتوں رات ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی۔ تو کافروں نے اس کو عجیب سمجھا اور اعتراضات کرنے شروع کر دیے اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی راتوں رات یہاں سے ملک شام پہنچ جائے، ملک شام سے آسمانوں تک پہنچ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو بات کہتے ہیں یہ ماننے پہ آتی نہیں ہے۔ یہ اعتراض کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جسم عام طور پر اس طرح جا نہیں سکتا، وگرنہ سوئے ہوئے خواب کے اندر راتوں رات آدمی عام آدمی کہیں تک کہیں کا سفر کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا بس اوقات آپ یہاں لیٹے ہوئے اپنے گھر کے اندر آپ خواب دیکھتے ہیں، آپ مکہ میں سیر کر رہے ہیں، آپ یہاں لیٹے ہوئے ہیں آپ خواب دیکھ رہے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس مدینہ میں موجود ہیں۔ تو دیکھو عام آدمی سویا ہوا بھی راتوں رات مدینہ پہنچ جاتا ہے، آدمی سویا ہوا بھی خواب کے اندر مکہ پہنچ جاتا ہے، خواب کے اندر اپنے کسی عزیز و رشتہ دار کو بہت دور رہتا ہے ملنے کے لیے راتوں رات چلا جاتا ہے۔ خواب میں دور چلا جانا یہ کوئی عجیب بات ہے ہی نہیں، اس پہ اعتراض ہو نہیں سکتا۔ کافروں کو جو اعتراض ہوا وہ ہوا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حالت بیداری کے اندر اللہ رب العزت نے مجھ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بلایا، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کرائی۔ یہ ان کو عجیب لگا، اس لیے اعتراض کیا، اس لیے پراپگنڈا کیا کہ محمد آج تک تو کہتے تھے اللہ کی وحی اللہ کا کلام مجھ پر اترتا ہے، اب کہتے ہیں یہاں سے لے کر مسجد اقصی تک اور پھر آسمانوں تک کی راتوں رات سیر کر آیا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل آیا، ابو بکر صدیق کو روکا، رستے میں آ رہے تھے اور فرمایا اے عبداللہ تو کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ تو کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ راتوں رات میں یہاں سے ملک شام چلا گیا اور ملک شام سے آسمانوں پر چلا گیا اور وہاں کی سیر کر کے آ گیا، اللہ سے ملاقات کر کے آ گیا ہوں، تو کیا کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے پوچھا تو کہا یہ تو بتاؤ یہ کہتا کون ہے، یہ تو بتاؤ یہ کہتا کون ہے؟ ابو جہل نے اکڑ کر کہا وہی تمہارا دوست جو کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ وحی نازل کی، وہی کہتا ہے راتوں رات گیا ہوں مسجد اقصی کی سیر کر کے آ گیا، اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو ایسا ہوا، سبحان اللہ، اگر وہ کہتے ہیں تو ایسا ہوا ہے۔ اس لیے صدیق ابو بکر صدیق بن کے سچ بولنے والے، تصدیق کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کی۔ تو اب دیکھیں اس کافروں نے پروپیگنڈا کیا، اس بات کو عجیب سمجھا، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ معراج جسمانی تعمال خواب کے اندر بات ایسی نہیں ہے، مگر نہ پروپیگنڈا کی ضرورت نہیں۔ اور بہت سارے لوگ آج مجددین عقیدہ کو استعمال کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے آسمانوں پہ جائے، کیسے ہو سکتا ہے ملک شام پہ؟ ہم کہتے ہیں جدید ترقی یافتہ دور کے اندر یہ سوال بڑا ضرور نظر آتا ہے۔ ہوائی جہاز انسان کی بنائی چیز ہے، دیکھو اس پہ بیٹھے آدمی لمحات کے اندر کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے، کبھی کسی ملک پر کبھی کسی ملک پہ۔ جب ایسے ترقی یافتہ دور میں ایسی اشیاء وجود میں آ گئی، کوئی چاند پہ پہنچ گیا، کوئی مریخ پہ پہنچ گیا، انسان کے بنائے ہوئے اوزار اور مشینوں کے ذریعے پل بھر کے اندر انسان جو ہے دوسرے ممالک کو پہنچ جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت کی ذات تو ہر چیز میں قادر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو ایسی صلاحیت عطا نہیں کر سکتے کہ راتوں رات یہاں سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے کر سکتے بات سمجھ جی۔ اچھا اب اگلی بات سمجھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں یہاں سے مسجد حرام سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد حرام تک ہے، مسجد حرام سے پھر آسمانوں کی سیر کی ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھیں، بس
بسا اوقات آدمی کو اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات یہاں سے مسجد اقصی کی اور پھر جو ہے وہ سیر ہوئی ہے آسمانوں کی. بہت سے لوگ اعتراض جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کو سنت کو نہیں مانتے یا معجزات کو نہیں مانتے وہ اعتراض کرتے ہیں. مثلا دیکھیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو معراج کی رات تم کہتے ہو احادیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے ہیں, مسجد اقصی سے آسمانوں پہ گئے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مسجد حرام سے چلے ہیں, اب جب چلے ہیں تو فرماتے ہیں خود نمل کے شام میں ایک سو کیلے کے پاس سے گزرا, موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی اور آپ اس میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں ملاقات کی ہے. اب اگلی بات پھر فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی میں گیا, وہاں انبیاء سب کو جمع کیا گیا, میں نے وہاں ان کو نماز پڑھائی ہے. وہاں سب انبیاء تھے, موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی تھے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں آسمانوں پہ گیا, جب آسمانوں کی سیر شروع کی, پہلے آسمان پہ, دوسرے پہ, تیسرے پہ مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی, چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام پہ وہاں ملاقات ہوئی. اب موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی ہیں, موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور آسمانوں بھی موجود ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ ایک آیت ذہن میں آ جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ پاک کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے, تو پھر یہ بات ہمارے لیے تو مشکل ہے کہ ایک آدمی پہلے مسجد شام میں ہو, پہلے قبر میں, پھر مسجد اقصی میں جائے, پھر آسمانوں پہ جائے. لیکن اللہ کے لیے یہ بات مشکل ہے کہ کہیں نہ کہیں پہنچا دے. اللہ کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ کیلے کے پاس سے گزرے, موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے, آپ کی جگہ پر حق ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ رب العزت نے اس وقت جو ہے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو مسجد اقصی پہنچا دیا, وہاں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسمان کی سیر کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو مسجد اقصی سے وہاں چھٹے آسمان پہ پہنچا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی جگہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. تو یہ تو سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کی بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ کیلے کے پاس سے مسجد اقصی اور آسمانوں پہ جا سکتے ہیں, پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں جا سکتے؟ جب یہ بات ہے تو پورے اعتراض والی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ایک بات دوسری یہ بھی آتا ہے روایات کے اندر. ایک اور مسئلہ بتاؤں, مسائل سمجھ لیں. معراج کے متعلق مسائل بہت ساری ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے چلے گئے, حضرت جبریل نے آپ کو سوال کیا, سواری پر سوال ہوئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو اتارا کیا. حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں اتریے, یہ جگہ ہے یثرب, سے بات مدینہ, آپ رسول مدینہ کہتے ہیں, یہ یثرب مدینہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے, یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بھی مختلف جگہ پر اس طرح اتارا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت لحم جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے. فرمایا کہ وہاں کی جب سواری وہاں پہنچی, حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتریے, 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھی وجہ, فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا مقام ہے, جو ان کا پیدائشی شہر ہے, یہاں اتریے, وہاں کی جگہ نفل پڑھ لیجیے. آپ سے وہاں بھی اترے, وہاں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجیے. پھر جو ہے مسجد اقصی میں گئے, وہاں بھی جو ہے اور انبیاء کو 2 رکعت نماز نفل پڑھا دیے. اب یہ ساری باتیں یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے چلے, سفر آپ کا شروع ہوا مسجد حرام سے, ختم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, واپسی پر پھر وہی دوبارہ ختم ہوا. وقت بہت کم تھا, وقت بہت کم تھا, سفر بہت لمبا تھا. اب جب ایسی بات ہو, لمبے سفر پہ انسان جائے, وقت بھی کم ہو, تو عام طور پر نماز مختصر سے مختصر پڑھی جاتی ہے. تو حضرت جبریل نے آپ کو فرمایا یہاں اتریے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجیے, یہاں اتریے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجیے. انبیاء کو 2 رکعت نماز نفل پڑھا دی ہے. وقت تھوڑا تھا, سفر لمبا تھا, چھوٹی سے چھوٹی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ 2 رکعت سے کم نماز ہوتی نہیں. 2 رکعت سے کم نماز یہ 1 رکعت پڑھ لینے کی بات نہیں کرتا. اب اگر 1 رکعت نماز کا ثبوت ہوتا, سفر لمبا تھا, وقت مختصر تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ٹھہر کر 2 رکعتیں نہ پڑھتے, جلدی تھی تو 1 رکعت پڑھ کے آگے چلتے رہتے.
معلوم ہوا 2 رکعت سے کم نماز ہے ہی نہیں، 2 رکعت سے کم نماز نہیں تھی، اس لیے آپ نے اس لمبے سفر میں جہاں بھی ٹھہرے ہیں نفل نماز پڑھ کے 2 رکعتیں پڑھی۔ بات سمجھ آئی؟ ایک یہ مسئلہ حل ہوا۔ اگلا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں لوگوں کو امامت کروائی ہے، تو امامت کروائی، یہ امامت کیوں کروائی ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور بہت سارے اعزاز عطا کیے، تو یہاں ایک اعزاز یہ عطا کیا کہ سب انبیاء کا امام آپ کو بنانا قدر تھا اور آپ کو یہ شان عطا کرنی تھی، اس لیے سب انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ سب انبیاء آپ کے مقتدی تھے اور آپ سب کے امام تھے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء سے عہد لیا ہے کہ جب تم نبی آخر زمان کا زمانہ پاؤ تو اگر ان پہ مشکل ہوگا تو ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا، تؤمنون به وتنصرون، ان پر ایمان بھی لانا اور ان پر مشکل ہوگا تو ان کی مدد بھی کرنا۔ اور محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں اس آیت پر عمل جو ہے ایک حصے پر عمل عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا اس آیت کے، اور دوسرے حصے پر عمل معراج کی رات میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سب سے مشکل ہوگا دجال کا خروج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگ کرتے تھے، ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ چاہتے تھے، چنانچہ یہ مشکل ترین گھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بھی بڑے پریشان تھے، اسی سب سے مشکل گھڑی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ستارہ رکھا، قیامت کے قریب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے، آپ کے ساتھ تعاون ہے، آپ کی طرف سے خود دوسرے انبیاء کے نائب بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، یہ وعدہ تنصرون پر عمل ہے۔ اور تو مننا پر سب انبیاء پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یہ معراج کی رات مسجد اقصی میں ہوا، سب انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کی اتباع میں نماز پڑھی، تو آپ بھی شریعت کے مطابق پڑھی، آپ نے تو مننا پر عمل ہے، سب انبیاء آپ پر ایمان لائے۔ اب دیکھیں تو یہ آپ امام الانبیاء کہلائے، یہ تؤمنون به وتنصرون، آپ پر ایمان لائے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، انبیاء نے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب جو آج بحث چلتی ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں یہاں معراج کی رات والا مسئلہ سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی ہے، پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی ہے، آپ نماز کے امام ہیں، انبیاء پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، اور سورہ فاتحہ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، خود اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یہ 7 بار پر پڑھی جانے والی آیتیں اور یہ قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ سورہ فاتحہ کا مطلب کہا گیا۔ تو اب یہ سورہ فاتحہ آپ کو عطا ہوئی، باقی انبیاء کو عطا نہ ہوئی۔ اب نماز پڑھا رہا ہے وہ امام جس کو سورہ فاتحہ ملی ہے، پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ امام جو تورات والا ہے جس کو تورات ملی ہے، پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ مقتدی کہ جس کو انجیل ملی ہے، پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ مقتدی جس کو جو ہے زبور ملی ہے، پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ مقتدی جس کو صحیفے ملے ہیں۔ تو اب امام وہ شخص ہے جس کو قرآن ملا اور جس کو فاتحہ ملی ہے، مقتدی وہ جو ہے وہ موجود ہیں لوگ انبیاء کہ جن کو تورات، زبور، انجیل اور صحیفے ملے ہیں۔ جب باقی انبیاء کو فاتحہ ملی نہیں ہے انہوں نے پڑھی بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، آپ نے پڑھ لی ہے، اب آپ نے نماز پڑھائی، آپ امام پہ، باقی انبیاء آپ کے مقتدی تھے، آپ نے فاتحہ پڑھ لی، آپ کو عطا ہوئی ہے، باقی انبیاء کو عطا نہیں، انہوں نے پڑھی کیسے ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کو فاتحہ عطا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھ لی، مقتدیوں کو عطا نہیں ہوئی، ہم دوسرے انبیاء کو نہیں پڑھی، آپ کا فاتحہ پڑھنا سب کی طرف سے کافی ہو گیا۔ اس لیے جب آپ نے فاتحہ پڑھ لی باقی انبیاء کی بھی ادا ہو گئی۔ اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی، تو معراج کی رات باقی نبی ہوئی تو اللہ کے نبی کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ مسئلہ حل ہوا، معراج کی رات دوسرے انبیاء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، ان کی نماز ہو گئی ہے۔ تو جو کہتے ہیں فاتحہ کے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ جو ہے یہ ان کے خلاف چل گیا، ان کو چاہیے اپنی اصلاح کیا۔ اسی طرح جو ہے اب ایک اور مسئلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے حضرات بیٹھتے ہیں، بہت ساری لوگوں کی بات آج کل جو ہے نا یہ کہتے ہیں مولویوں کو بیان سننے کا کیا فائدہ ہے، ہم تو ٹی وی لگا کر بھی سن سکتے ہیں، ہم تو یہاں بھی سن سکتے ہیں اور وہاں بھی سن سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے مجھے کوئی جواب دیں، ایک سوال معراج کے متعلق میں آپ سے کرتا ہوں، پھر میں اس کا
تفصیلی جواب دیتا ہوں. کیا کہ روایت میں آتا ہے، سب نے سنا ہے، خدا امان کی روایت ہے اور ہر سب کے برحق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کے آپ کو جنت کے نظارے بھی دکھائے گئے، آپ نے جنت کو بھی دیکھا، آپ کو دوزخ کے بھی جو ہے وہ مناظر دکھائے گئے، آپ نے دوزخیوں کے حالات دیکھے. حضرت جبریل آپ کو دوزخیوں کی مختلف طبقوں کے پاس لے کر گئے. کہیں بتایا کہ یہ سود خور ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، کہیں کہا کہ یہ چغلی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، کہیں فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، کہیں فرمایا یہ بدکاری کرنے والے لوگ ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے. اب مختلف طبقات والے توجہ کیجیے گا، مختلف طبقات والے لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور پھر جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سود خور ہے. حضرت جبریل نے بتایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے چغلی کرنے والے ہیں. حضرت جبریل نے بتایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بدکاری کرنے والے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا آپ سب کو دو سوال ہے، آپ یہ بات بتائیں کہ بات آپ بالکل سے گزر جائے گا. مولوی سے لوگ ہزاروں سوال کرتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ یا میں آپ کو موجود کی سوال سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دوزخ کے مناظر دیکھے، دوزخیوں کو دیکھا. سود خوروں کو عذاب ہو رہا ہے، چغل خوروں کو عذاب ہو رہا ہے، بدکاری کرنے والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان سب کو عذاب ہو رہا ہے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ دوزخ جو ہے وہ آسمانوں پر ہے یا زمین کے نیچے ہے؟ دوزخ کہاں ہے؟ زمین کے نیچے. دوزخ کہاں ہے؟ زمین. دوزخ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے. جنت کہاں ہے؟ آسمانوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں معراج میں گئے، وہاں پر آپ نے دیکھا ہے سود خوروں کو عذاب ہو رہا ہے، چغل خوروں کو عذاب ہو رہا ہے، بدکاری کرنے والوں کو عذاب ہو رہا ہے. دوزخ تو ہے ساتوں زمینوں کے نیچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں دیکھ رہے ہیں، یہ مہمہ جو ہے وہ حال کیسے ہو؟ میں آپ سے پوچھوں، کون بتائے؟ مولوی بھی پڑھا لینے والے کون ہے نا؟ دوزخ تو نیچے ہے. جب تو دوزخیوں کو آپ صرف دیکھ رہے ہیں اوپر، یہ کیسے ہوگا؟ چلو میں جواب دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ بلایا تو جنت کے مناظر بھی دکھائے، دوزخ کے مناظر بھی دکھائے. تو آپ تھے آسمانوں پر. دوزخ واقعی جو ہے سات زمینوں کے نیچے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب آپ کو دکھایا گیا کہ سود خوروں کو عذاب ہو رہا ہے، چغل خوروں کو عذاب ہو رہا ہے، بدکار لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، جھوٹ بولنے والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو وہ لوگ تھے ساتوں آسمانوں کے نیچے زمین پر ہی، زمین کی تہ میں. لیکن آسمان پر آپ کو دکھایا گیا اس طرح کہ درمیان کے سارے پردے جو ہے وہ ختم کر دیے گئے، پردے ہٹا دیے گئے. تو وہ آپ سلم جو ہے دیکھ رہے تھے نیچے دوزخیوں کو کہ یہ سود خور ہیں، ان کو عذاب ہو رہے ہیں، یہ چغل خور ہیں، ان کو عذاب ہو رہے ہیں، اور یہ جھوٹ بولنے والے ان کو عذاب ہو رہے ہیں، یہ بدکاری کرنے والے ان کو عذاب ہو رہا ہے. تھے آپ آسمانوں پر، پردے سارے ہٹا دیے گئے، وہ اپنی جگہ موجود تھے. لوگ زمین کی تہ کے اندر دوزخی لوگ، آپ آسمانوں میں تھے، نظارہ آپ کو آسمان سے کرایا گیا، پردے سارے کے سارے ہٹا دیے گئے. اس طرح آپ نے دوزخیوں کو عذاب ہوتا دیکھا. مسئلہ حل ہوا. کوئی آدمی کو پوچھے تو قرآن سننے سے اس کا سن کیسے پردے ہٹتے ہیں، تو میں آپ کو پردے ہٹا کے دکھاتا ہوں کیسے ہٹتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے. مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا اور کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام جائے، پھر آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے، دیکھ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو اب آپ سے آ کر سوال کیا، کہا کہ ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ مسجد اقصی گئے؟ آپ نے فرمایا بالکل. آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل. کہنے لگے اچھا اگر آپ مسجد اقصی گئے تو پھر یہ بات سچ ہوگی اور آپ کو پتا ہوگا کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، اس کے پلر اور ستون کتنے ہیں. بتاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے پلر اور ستون کتنے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ایک آدمی جہاں پہلے کبھی گیا نہ ہو، ایک مرتبہ اس کا جانا ہوا ہو، اور وہاں صاحب اللہ کی پیارے پہلے کبھی گئے نہیں مسجد اقصی میں، اس وقت گئے ہیں اور سارے انبیاء وہاں جمع ہیں آپ کے اعزاز کے لیے. آپ انبیاء وہاں سارے موجود ہیں، ان سے ملاقات کر رہے تھے، وہاں کی دروازے اور کھڑکیاں گر رہے تھے.
وہاں کھڑکیوں اور دروازے گرنے کے لیے تو نہیں گئے، اس لیے وہاں مقصد ہے اس بات سے. لیکن کافروں نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا تھا، اور یہ جواب دینا بنتا تھا تاکہ کافر باہر جا کر بہانہ نہ بنائے کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا ہوں تو بتا نہیں سکے مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی اور دروازے کتنے ہیں. اب میں اس مسجد میں شہر کی چوتھی مرتبہ آیا ہوں، اب تک مجھے یاد نہیں کسی کھڑکی اور دروازے کتنے ہیں. ہاں جی، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصیٰ کو کر دیا، سارے پردے ہٹا دیے، مکہ سے لے کر ملک شام تک سارے پردے ہٹا دیے، مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے گئے اور بتاتے گئے، فرمایا مشرق کی جانب کتنی کھڑکیاں اور اتنے دروازے، مغرب کی جانب کتنی کھڑکیاں اتنے دروازے، مشرق کی جانب کتنی کھڑکیاں اتنے دروازے، جنوب کی جانب کتنی کھڑکیاں اتنے دروازے، اور یہ ساری تفصیل آپ نے بتا دی. مشرقین مکہ ہے آ رہے بات سمجھ آئی؟ یہ پردے ہیں. اسی طرح پردے کیسے ہٹتے ہیں؟ جب ملک حبشہ کا بادشاہ فوت ہوا، ملک حبشہ کا بادشاہ نجاشی سے بولتے ہیں، وہ فوت ہوا، وہ ایمان لے آیا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کو اس نے آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ کو سپورٹ بھی کی. اب وہ فوت ہو گیا، وہ مومن تھا، اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہے، فوت ہو گیا، اس کے جنازے کا مسئلہ سامنے آیا. تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کی کہ آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا، اس کی جنازہ پڑھو. چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا، اس کی نماز ادا پڑھو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی نجاشی کی. نجاشی کہاں تھا؟ حبشہ میں. ملک حبشہ میں. ایک اور مسئلہ حل ہوگا اگر بات کو ادھر سنیں. ملک حبشہ میں موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ میں موجود تھے. اب مدینہ میں نجاشی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، جبکہ جنازے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ جس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اس کی میت سامنے ہو. اگر میت سامنے موجود نہیں ہے غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا ہے. یہ بات نہیں سمجھے نا؟ صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا، اللہ کے نبی نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا. اب پڑھنے والے کہتے ہیں صحابہ جب ہم جنازہ پڑھ رہے تھے میت جو ہے وہ ہمارے سامنے کر دی گئی، ملک حبشہ تک سارے کے سارے پردے جو ہے وہ ہٹا دیے. نجاشی کی میت سامنے نظر آ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیا اور ہم نے پڑھ لی. بات سمجھ آئی ہے؟ اس طرح پردے ہٹتے ہیں. جو کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ ہے، نجاشی کا جنازہ غائبانہ نہیں، وہ حاضر نہ تھا، پردے سارے کے سارے ہٹا دیے گئے. سمجھ آئی پردے کیسے ہٹے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ بیان سنیں گے نا آپ کو مسائل سمجھ میں آئیں. ہم کوئی لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا نعرے لگوانے کے لیے نہیں، ہم مسائل سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ہم آئیں 1 گھنٹہ ہماری گفتگو سنو، اس کے بعد جب آپ گھر جانا آپ کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے یہ مسئلے پہلے مجھے علم نہیں کہ آپ کے سر میں آئے. ایک اور مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ مسئلہ بولتے ہیں کہ جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں، ہاں جی، تو منکر نکیر کو آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں ماں ربو کا، ماں نبیوں کا، ماں دین کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اب وہ اگر مومن ہوتا ہے تو وہ صحیح جواب دیتا ہے، اگر وہ کافر ہے تو وہ جواب صحیح نہیں دیتا، وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری میں نہیں جانتا. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ اس شخصیت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا سوال ہوتا ہے؟ اس شخصیت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب سوالی جواب ہوتا ہے جیسے آپ قبر میں آتے ہیں. ایسی بات نہیں. پوری دنیا کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی آدمی کہیں نہ کہیں فوت ہو رہا ہے اور اس کو دفن کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اطہر میں ہیں. آپ کے روزے کی فضیلت ہے ہی اس لیے کہ اس میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف فرما ہے. تو جب میت سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس شخصیت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر میں نہیں آتے، آپ اپنے روزے میں رہتے ہیں، روزے سے لے کر قبر تک کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سامنے نظر آتی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ بتاؤ اس شخصیت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے. اور وہ میت اس کو دیکھ لیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور دیکھ کر جواب دیتی ہے یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس طرح پردے ہٹتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں میں ہوتے ہوئے دوزخ کو کیسے دیکھ لیا، جبکہ دوزخ جو ہے زمین کی تہہ کے اندر کیسے اس کا نظارہ کر لیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا. معراج کی رات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اعزاز عطا ہوئے. اعزازوں میں ایک اعزاز آپ کو یہ بھی عطا کیا گیا، آپ نے اپنے رب سے ملاقات فرمائی ہے.
اور ملاقات کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا بھی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو آپ نے دیکھا بھی ہے۔ اگر صرف ہم کلام ہونا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کر ہم کلام کر لیا تھا۔ آسمانوں میں بلائے اس لیے کہ آپ کو اپنا دیدار بھی کرانا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیدار ہو نہیں سکتا، اس آنکھوں سے انسان دیدار کر نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں وجہ، کہتے ہیں کہ ان آنکھوں میں صلاحیت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آنکھ اور ہے، پیغمبر کی آنکھ اور ہے، پیغمبر دیکھ سکتا ہے، یہ پیغمبر کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت عام انسان جو جنتی ہیں ان کی آنکھوں میں بھی یہ صلاحیت پیدا فرما دیں گے جو اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار کر سکیں گے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اب جنتیوں کو اللہ رب العزت کا ہر جگہ کو دیدار ہوا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا جی، ہاں جی، اب جس طرح اس وقت جنت میں جنتی لوگ دیدار کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کر لیا معراج کی رات جو ہے۔ اب معراج کی رات آپ نے آنکھوں سے دیدار کیا، اور سوال یہ ہے کہ آپ عرش پہ گئے اس وجہ سے کہ دیدار وہاں ہوا، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی ذات عرش پہ ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے شان شان ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ پاک کی ذات جگہ سے بھی پاک ہے اور اللہ رب العزت کی ذات جسم سے بھی پاک ہے۔ اللہ پاک کو نہ جسم کی ضرورت ہے نہ اللہ پاک کو جگہ کی ضرورت ہے، اس لیے ساری چیزیں جو ہے یہ مخلوق ہیں۔ اللہ پاک کی ذات خالق ہے، خالق کو مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عرش ہے تو مخلوق نا، اور ہے تو محدود۔ اللہ کی ذات کے مقابلہ میں اللہ پاک کی ذات غیر محدود ہے۔ جب اللہ پاک کی ذات غیر محدود ہے، غیر محدود چیز محدود چیز کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ ایک جگ پانی ایک گلاس میں ڈالا تھا، آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ عرش بہت بڑا ہے، لیکن اس میں ایسا کہو کہ اللہ پاک کی ذات عرش میں رہتی ہے، اللہ پاک کی ذات نہ عرش سے چھوٹی ہے نہ جو ہے وہ اس سے بڑی ہے، بالکل اتنی ہے، یہ بالکل فضول بات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنی شان شان ہر جگہ ہے۔ اس کو ہم اصل بات ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو نہ جسم کی ضرورت ہے، اللہ پاک کی ذات کو نہ جگہ کی ضرورت ہے۔ آپ جسم سے بھی پاک ہیں، آپ جگہ سے بھی پاک ہیں، بلکہ آپ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اللہ پاک کی ذات ہر جگہ ہے۔ پھر تو خود قرآن کریم میں آیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ کرو اللہ کی ذات موجود ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ پاک کی ذات تمہارے ساتھ ہے تم جدھر بھی ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ مِن ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، سرگوشی کرنے والے تین سرگوشی نہیں کرتے آپس میں، پھر چوتھی میں اللہ کی ذات ہوتی ہے، چار سرگوشی نہیں کرتے پھر پانچویں اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور پانچ اور سرگوشی نہیں کرتے۔ سرگوشی کا معنی چپکی چپکی مل کر آپس میں جو ہے کہیں جو ہے وہ پیدا ہو کر باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں گزر۔ جب وہ گزر کرتے ہیں تین اور چوتھی اللہ کی ذات ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے۔ جب یہ باتیں ہیں تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آسمانوں پہ گئے کہ اللہ پاک کی ذات آسمانوں پہ ہے یا اللہ پاک کی ذات صرف عرش پہ ہے، آپ کہتے ہیں نا بلکہ نہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ ہے اپنی شان شان۔ ہاں اللہ رب العزت نے آسمان پہ بلا کر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار وہاں کروایا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لائق تھا اپنی شان شان۔ کسی اہم شخصی کو بلانا ہو، اس سے ملاقات کرنی ہو، کسی اہم ترین مقام پر بلائے کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے سب سے بلند ترین مقام جو ہے وہ عرش ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ زمین ہے، زمین کے اوپر آسمان ہے، ساتوں آسمان سے اوپر عرش ہے، پھر اللہ کی کرسی ہے۔ جیسے اللہ رب کی شان شان ہے، اللہ رب العزت نے بلایا ہے اور وہاں ملاقات کی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ پاک صرف وہی ہے، اس وجہ سے کہ عالی مقام اللہ کی شان شان ہے، اہم جگہ بلا کے ملاقات کرتی ہے، وغیرہ اللہ پاک کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، اور عرش جو ہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی ذات کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ حدیث میں آتا ہے معراج کی رات اللہ پاک نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قریب ہو جا روایت میں قریب ہو جا اور قریب ہو جا اور قریب
بات ہے آپ دیکھو جب یہ فرمایا قریب ہو جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی خاص جگہ میں سے قریب ہونے کو بتا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ قرب ایسا موجود ہے. قرب سے مراد اٹھ کر قریب ہونا نہیں ہے، مزید توجہ کا متوجہ ہونا، مزید توجہ کا متوجہ ہونا ہے کرنا. اگر یہ روایت ہے اس سے تم سمجھو کہ اللہ کی ذات سے روایت پہ ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک فرماتے ہیں عباس کی تو وقت نہیں سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. حدیث میں جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے بہت ساتھ قریب ہو جاتا ہے. آپ سجدہ تو زمین پر کرتا ہے کہ آسمان پہ کرتا ہے؟ سجدہ زمین پہ کرتا ہے نا، تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ پاک کے ساتھ فرش کے بھی ہے. ہم کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، جب کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے اس میں عرش بھی آ گیا، اس میں فرش بھی آ گیا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لگتا ہے کہ آپ لوگ تھکے ہیں. تو معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز اللہ پاک نے عطا فرمائے، یہ اعزاز بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اعزاز ہے، کیونکہ آپ کی شان سب سے بلند ہے، آپ کی ذات سب سے بلند ہے. اس لیے آپ کو بلندیوں والے معجزات عطا کیے گئے. کائنات نے کبھی اس سے پہلے نہ کبھی ایسا احساس ہوتے ہوئے دیکھا اور نہ کبھی آئندہ دیکھیں گے. یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اور یہ اعزاز رہے گا. اس لیے اس اعزاز کا تذکرہ کرنا ضروری تھا. میں نے آپ کو رات کی خدمت میں تذکرہ کیا ہے کہ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مرتبہ وہ ہر مسلمان کو معلوم ہو. یہ رجب کا مہینہ معراج کا مہینہ ہے. اس کی مناسبت سے میں نے کچھ باتیں آپ اللہ کی خدمت میں پیش کر دی. کبھی پھر موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ پھر عرض کروں گا. آج اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.